خبر ہی نہیں تمہیں روزنا دے. اللہ اکبر. ایک چونٹی تھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہتی جان بوجھ کر کے وہ چونٹی کو نہیں روکیں گے لیکن بے خبری میں ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ نہ سکے تمہیں روک دیں. لیکن امت اسلام کا ایک شخص اسلام کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ انہوں نے حکومت و سلطنت کے لیے ایسے تلواریں مانگی جس طرح آج کے دور کے سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں اور وہ ایسے جھپٹ پڑے جس طرح کتے مردہ راشن کو جھٹکا کرتے ہیں. انہوں نے خاندان رسالت کا خاتمہ کر دیا. انہوں نے فلاں کو جو ہے ایسا کر دیا فلاں کا حق حسب کر دیا. میرے بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سمجھے گا اور قیامت کے دن انشاءاللہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا. میں آپ سے موضوع کے تیسرے پہلو پر آنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عظمت یاران رسول یعنی خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عزت کیا کیسے کرتے تھے اور ان کا مقام آپس میں ایک دوسرے کے یہاں کیا تھا. یہ تو ساری بکواس ہے جو آج اناپ شناپ انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. یعنی فلاں سے دشمنی تھی فلاں کو فلاں سے دشمنی تھی. ورنہ اگر تعلیم کی سچائی کو دیکھو گے نصوص کتاب و سنت کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں اس وقت صدیق کا انتقال ہوتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں. کہتے ہیں مولا میری دعا ہے مجھے ابو بکر کی طرح کرنا. اللہ اکبر. کہا جا رہا ابو بکر میں علی میں کیا تھی دشمنی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر علی کو ملتی ہے تو پاؤں کے سوج جاتے ہیں. حسن اور حسین سہارا دیتے ہیں. کہتے ہیں بابا آج فاتح خیبر شہر خدا اٹھنے کی سبب نہیں. کہا آج تنہا عمر نہیں گیا ہے بلکہ اسلام. اللہ اکبر. ان کو اتنی محبت تھی آج افسانے کر دیے گئے کہ وہ علی کو ان سے دشمنی تھی فلاں کو فلاں سے دشمنی تھی. میرے بھائیوں آؤ میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی کتنی عزت کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب
شکایت ان سے نہیں ہے، رافضیوں سے، جن کے دین کی بنیاد ہی ہے جب تک صحابہ کو گالی نہ دے لو ان کی نماز نہیں مکمل ہوتی، ان کی اذان نہیں مکمل ہوتی، ان کا درود نہیں مکمل ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے آپ درود ابراہیمی پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک رافضی جب درود پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ولعن علی صنم قریش جبتیہما تابوتیہما وابنتیہما۔ آخر میں جو ہوتا ہے کہ اے اللہ میں لعنت بھیجتا ہوں قریش کے دو بتوں پر، مقصود کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر اور عمر۔ کہتا ہے قریش کے دو سرکشوں پر، تابوتوں پر اور ان کی دونوں بیٹیوں پر، عائشہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر کی بیٹی کون تھی؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کے نمائندہ لوگ ہیں جو اہل اسلام کو جو کافر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، شکایت ہمیں ان سے ہے جو وہ دستار کے مالک ہیں، جو علامہ کہے جاتے ہیں، جن کا ایک مقام ہے، جن کا ایک مرتبہ ہے، لیکن ایسی کتابیں لکھتے ہیں اور ایسی باتیں لکھتے ہیں جس سے صحابہ کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ مجروح ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها وخيرها قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاه اللہ لرسالته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا سب سے صاف، سب سے بہترین دل جو پایا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسالت کے لیے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا، چن لیا۔ اور اس کے بعد بندوں کے دلوں میں دیکھا تو جو سب سے بہترین دل کے مالک لوگ تھے، سب سے صاف ستھرے دل کے مالک لوگ تھے، جس میں کینہ نہیں، جس میں حسد نہیں، جس میں بغض نہیں، جس میں ایمان کے علاوہ کسی چیز کی جگہ نہیں۔ اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ خاص کر کے فاختارهم وزرع لنبیہ، ان کو اپنے نبی کے لیے کیا بنا دیا؟ ساتھی بنا دیا۔ اس لیے نصرت لدینہ، نشر لدعوتہ، تاکہ وہ اس کے دین کی مدد کر سکیں، اس کے دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا سکیں۔ اور بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول کے دین کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اور بات کو اپنے ختم کرنے کی کوشش میں ہوں اور سمیٹنے کی کوشش میں ہوں۔ آپ سے گزارش ہے سنجیدگی کے ساتھ سنیں۔ میں نے آپ سے جیسا کہ شروع میں کہا کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کوئی ادنا درجے کا بھی صحابی تو دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ نہیں، سارے ولی اللہ مل کر کے ان کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں بھی درجات دیے تھے اور ان کے مقام اور درجات میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اور سب سے زیادہ بلند مقام جو رکھتے ہیں اسلام کی تاریخ میں، میں نے آپ سے کہا اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے، جسے صدیق کے ذریعہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اس آیت کریمہ کو آپ قرآن مجید کھول کر کے جا کر کے دیکھیے گا، پتہ یہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ضعیف مسلمان جو مکہ میں ستائے جاتے تھے غلام ٹائپ کے، جا کر کے ان کو خرید لیتے تھے اور ان کو کیا کرتے تھے؟ آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دن ان کے بعد ابو قحافہ نے کہا بیٹا کچھ تو سمجھداری کا کام کر، اگر تجھے غلام بھی آزاد کر دے تو تو ذرا تندرست طاقتور توانا دیکھ دیکھ کر کے آزاد کر، شاید تیرے اوپر کوئی مشکل کی گھڑی آئے تو تیرے کیا آئے؟ کام آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے ابو ان غلاموں کی آزادی سے میرا مقصود کوئی دنیا نہیں ہے، ان غلاموں کی